اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والیقین الموضوعی قد یکون اولیاً وقد یکون مستنتجاً والیقین الموضوعی المستنتج بقضیۃ ما لہ سببان احدہما الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری تتضمن او تستلزم تلک القضیہ الی آخرہ۔ حضرات، آپ نے گزشتہ درس میں پڑھا تھا، انہوں نے فرمایا کہ وسائل اثبات جو ہیں، یعنی کسی بھی قضیہ اور حکم یا مسئلے کو ثابت کرنے کے جو وسائل ہیں وہ دو طریقے کے ہیں، یا وسائل تعبدی ہیں یا وسائل وجدانی ہیں۔ وسائل تعبدی انشاءاللہ آگے بحث ہوگی خبر واحد وغیرہ کی۔ وسائل وجدانی کے مقدمے کے طور پہ گفتگو ہو رہی تھی۔ وسائل وجدانی ان وسائل کو کہتے ہیں کہ جہاں پر یقین حاصل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ ان الیقین موضوعی و ذاتی، یہ پہلے بتا چکے ہیں گزشتہ درس میں کہ یقین کی دو قسم بنے گی، یا یقین موضوعی ہے یا یقین، پوری توجہ سے میرے ساتھ چلیے گا، بحث بہت ٹف ہے لیکن بالکل آسان بنا کے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یقین کی دو قسم ہے، یا یقین انہوں نے کیا کہا، وسائل وجدانی یعنی یقینی۔ اب خود یقین کی دو قسم ہے، یا یقین وجدانی ہے، یقین موضوعی ہے، یا یقین ذاتی ہے۔ یقین موضوعی اور یقین ذاتی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں۔ یقین منطقی، یقین موضوعی وہ ہوتا ہے جو منطقی اور عقلی اصولوں کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ صغریٰ کبریٰ نتیجہ قائم کرنے کے بعد کسی نتیجے تک آپ پہنچے ہیں، یا منطقی سے مراد صرف منطقی اصطلاحی نہیں ہے، یا مثلا وہ نتیجہ وہ یقین کہ جو تراکم اخبارات کی بنیاد پر پیش آتا ہے۔ مثال کے طور پہ تواتر کی حد تک آپ کے پاس کسی نے کوئی خبر دی تو وہ یقین حاصل ہو جاتا ہے، یہ یقین موضوعی ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف یقین ذاتی ہے۔ یقین ذاتی وہ ہوتا ہے کہ جو ہر آدمی کے لیے یقین آور نہیں ہوتا ہے۔ مثلا کسی ایک آدمی کے کہنے سے کسی کو یقین حاصل ہو جائے، یا کسی بچے کے کہنے سے کسی کو یقین حاصل ہو جائے، تو بچے کا یا ایک آدمی کا کہنا یقین آور نہیں ہے منطقی طور پر، عقلی طور پر، مگر بہرحال زید کو یقین حاصل ہو رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یقین ہو گیا اس کو، زید کو، تو آپ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ اس کے خلاف عمل کرو۔ اس کو یقین ہو گیا چھوٹے سے بچے کے کہنے سے کہ ہمارے مولا نے ہم سے پانی مانگا ہے، ٹھیک ہے، تو آپ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں مانگا ہے پانی۔ وہ کہہ رہا ہے کہ نہیں مانگا ہے تو لے کے جائے گا، ٹھیک ہے۔ یا اس نے چھوٹے بچے کے کہنے سے کوئی یقین ہو گیا کہ نہیں مانگا ہے، ٹھیک ہے، نہیں مانگا، یقین ہو گیا نہیں مانگا ہے، نہیں کیا۔ اب مولا اس پہ عتاب نہیں کر سکتا ہے کہ تم نے جو ہے وہ ہماری بات کیوں نہیں پوری کی، پانی میں کیوں نہیں لا کے دیا۔ وہ کہے گا ہمیں یقین تھا کہ آپ نے نہیں مانگا ہے۔ یہ تو کر سکتا ہے مولا کہ اس کے یقین کو کی بنیادوں کو توڑے، اس کو یہ سمجھائے کہ نہیں، یہ والا یقین حاصل کرنا، یہ یقین نہیں بن پاتا، یہ صحیح نہیں ہے، لیکن یقین کا نتیجہ جو ہے وہ عملی ہوگا۔ تو یقین ذاتی وہ یقین ہوتا ہے جو سب کے لیے نہیں ہے، فرد کے لیے ذاتی یقین ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ تو یقین کی دو قسمیں، یا یقین موضوعی ہے جو مبررات منطقیہ کی بنیاد پہ قائم ہوتا ہے، یا یقین ذاتی ہے جو غیر مبررات منطقیہ پہ قائم ہوتا ہے، ذاتی نظریہ، ذاتی فکر کی بنیاد پہ قائم ہو جاتا ہے۔ ہو گیا؟ اب اس کا فرماتے ہیں اب جو یقین موضوعی ہے وہ یقین کون سا یقین مولانا؟ جو واقعی یقین ہوتا ہے، نوعی یقین ہوتا ہے، یقین موضوعی یقین ہوتا ہے، ہر فرد عاقل کے لیے وہ یقین بن سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ یقین جو ہوتا ہے یقین موضوعی، یہ دو طریقے کا ہوتا ہے، کبھی یقین اولی ہوتا ہے اور کبھی یقین استنتاجی یا مستنتج ہوتا ہے۔ یقین اولی کہہ رہے ہیں قد یکون اولیاً و قد یکون مستنتجاً، ٹھیک ہے۔ والیقین الموضوعی المستنتج بقضیۃ ما لہ سببان، اولی اور مستنتج میں بھی یا یقین اولی اور یقین استنتاجی میں بھی فرق کیا ہے؟ یقین اولی وہ ہے جو بغیر کسی تدبر اور غور و فکر کے حاصل ہو جاتا ہے، صرف دو طرف قضیہ پہ غور کیا، یقین حاصل ہو گیا۔ مثلا
اجتماع نقیضین محال ہے، 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کل جز سے بڑا، اس میں دلیل چاہیے، غور و فکر نہیں، صرف اس نے کل اور جز 2 طرف قضیہ کو غور کیا، نقیضین، نقیض نمبر 1 نقیض نمبر 2، ان دونوں کو غور کیا، یقین اس کو حاصل ہو گیا کہ اجتماع نقیضین کیا ہے، محال ہے، یقین حاصل ہو گیا، کل اور جز کے بارے میں سوچا، یقین حاصل ہو گیا کہ کل جو جز سے 2 اور 2، صرف 2 اور 2 کے بارے میں سوچا، فوراً 4 کا یقین ہو گیا۔ تو جو بغیر تدبر کے یقین حاصل ہو جائے وہ یقین اولی ہوتا ہے۔ جہاں یقین میں تدبر کی، غور و فکر کی، استدلال کی ضرورت پڑ جائے، وہ یقین کون سا ہوتا ہے؟ وہ یقین جو ہے یقین موضوعی استنتاجی یا مستنتج ہوتا ہے، جی ٹھیک۔ جیسے یہ مثال دی گئی، ہاں زوائے مثلث قائمتین ہوتے ہیں، جیسے یہ مثال دی گئی منطقی طور پہ، آسان مثال دے دیں، آسانی صحیح مگر منطقی مثال ہے یہ، زید کیا ہے؟ انسان ہے، اور ہر انسان جو ہے وہ کیا ہے؟ ناطق ہے، نتیجہ کیا نکلا؟ یا آپ نے کہا کہ العالم متغیر وکل متغیر حادث، ٹھیک ہے، فالعالم حادث، یہ آپ دلیلیں قائم کر رہے ہیں، اس کے بعد العالم حادث کے نتیجے پہنچ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور یقین حاصل ہو گیا۔ تو جو یقین آپ کو استقراء یا قیاس کے بعد حاصل ہوتا ہے، اس کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے، وہ استنتاجی۔ اب ہو سکتا ہے جو نتیجے کے طور پہ یقین حاصل ہو رہا ہے وہ قیاس کا نتیجہ ہو، اور ہو سکتا ہے جی استقراء، مگر چاہے قیاس کا نتیجہ ہو چاہے استقراء کے نتیجے میں یقین حاصل ہو، وہ کہلائے گا وہ یقین استنتاجی، یقین موضوعی استنتاجی کہلائے گا۔ محمد رضا صاحب 1 منٹ پانی ڈال کے آئیے، بہت اہم بحث ہے، ہم نہیں چاہ رہے کہ 1 منٹ بھی کوئی بہکے، ٹھیک ہے، 1 سیکنڈ کے لیے کوئی بہکے نہیں۔ اگر آپ کی آنکھ بند ہوئی تو ہم کہہ دیں گے 14 شعبان کو محفل میں کلمہ میں زمانہ کی، آپ کے ہر شعر پہ لوگ جھپکیں، پلک جھپکائیں۔ چلے بس جا کے بیٹھ جائیے، بس ٹھیک ہے، اتنا کافی ہے، ٹھیک ہے، اپنی کیفیتیں آپ لوگ خود محسوس کر لیا کیجیے، مولانا سلمان صاحب، ٹھیک ہے نا۔ ہاں، تو جب تک یہ آ رہا تھا تو میں اسی کو دہرا دیتا ہوں۔ پتہ یہ چلا کہ یقین یا موضوعی ہے یا اولی ہے۔ اولی تو آسان، اس کی بحث نہیں ہے، موضوعی جو ہوتا ہے وہ کیا نام ہے، نہیں سوری، یا موضوعی ہے یا ذاتی ہے۔ اب موضوعی جو ہے یا اولی ہے یا اولی کی بحث نہیں ہے، استنتاجی جو ہوتا ہے وہ کبھی قیاس کے نتیجے میں آتا ہے اور کبھی استقراء کے نتیجے میں آتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں، وہی میں نے کہا کہ استنتاجی جو ہے نا، چاہے وہ قیاس کی بنیاد پر ہو تب بھی استنتاجی کہلائے گا، چاہے استقراء کی بنیاد پر ہو تب بھی وہ استنتاجی کہلائے گا۔ میں نے یہاں بریکٹ میں اسی استنتاجی کی یہاں جگہ نہیں تھی تو یہاں لکھ کر کے 2 قسم بنائی ہے کہ استنتاجی کی 2 قسم بنے گی، وہ چاہے استنتاج نتیجہ جو ہے بر مبنا استقراء ہو یا بر مبنا قیاس ہو، جگہ کی وجہ سے میں نے نیچے لکھ دیا دوبارہ اسے، ٹھیک ہے۔ تو آئیے فرماتے ہیں والآخر الیقین الموضوعی بمجموع نہیں احدہما الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری، کہاں گیا بھائی، میں آگے بڑھ گیا ذرا سا، پھر سے اوپر سے ملاتا ہوں، والیقین الموضوعی قد یکون اولیاً وقد یکون مستنتجا، ہو گیا، کبھی اولی ہوتا ہے اور کبھی مستنتج ہوتا ہے۔ والیقین الموضوعی المستنتج بقضیۃ ما لہ سببان، وہ یقین کے جو موضوعی اور مستنتج ہے کسی قضیے کے نتیجے میں آیا ہے، اس کے 2 سبب ہوتے ہیں، وہ 2 سبب وہی ہیں جس کے میں نے اشارہ کیا ہے۔ الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری، اچھا یہ استقرائی اور قیاسی تو سمجھ میں آ گیا نا، چاہے آپ اس طریقے سے صغریٰ کبریٰ نتیجہ کے طور پہ منطقی استدلال کریں اس کے بعد نتیجے پہنچیں، یا کسی
چیز کے سلسلے میں آپ کیا کریں؟ استقراء کریں. مثلا آپ نے دیکھا کہ ایک بار زید آیا تو کیا نام ہے کلاس شروع ہو چکا تھا، آپ کو لگا کہ کلاس کا شروع ہونا جو ہے وہ زید کے آنے پر موقوف ہے، مگر آپ نے یقین نہیں کیا کہ زید کا آنا علت ہے شروع کلاس کے لیے، ٹھیک، لیکن تھوڑا سا احتمال آپ کا پیدا ہوا، جاگا. پھر آپ نے کہا دوبارہ دیکھا جب زید آیا کلاس شروع ہوا تو آپ کا احتمال زید کے آنے کی علت کے لیے بڑھا. لیکن ابھی آپ یہ سوچ رہے ہو سکتا ہے شروع کلاس کے لیے علت کچھ اور بھی ہو جو ہمیں نہیں پتا، علت غیر منظورہ میری نظر میں نہیں ہے، وہ علت کیا ہے. پھر آپ نے دیکھا تیسری بار کہ جب زید آیا تب کلاس شروع ہوا تو زید کے آنے کا علت بننا اس کا احتمال قوی ہوا اور کسی ادر علت کا احتمال تھوڑا کم ہوا. پھر آپ نے دیکھا زید آیا چوتھی بار کلاس شروع ہوا تو اب آپ کو لگا یار 50% تک پہنچ گئے، بس زید کے آنے ہی پہ موقوف ہے کلاس کی شروع، زید کا آنا علت ہے نا. وہ جو ادھر 90% احتمال تھا دوسری علت کا وہ آ گیا 50% پر اور ادھر بھی 50% ہو گیا 10% سے. پھر پانچواں پھر آیا، چھٹی بار آیا زید اور کلاس شروع ہوا. ہر بار کے آنے پر 10% احتمال ادھر بڑھ رہا ادھر کم ہو رہا، ٹھیک ہے. جیسے جیسے ادھر کا احتمال بڑھے گا ادھر کا احتمال آپ کہیں گے کہ زید کا آنا علت بن رہا ہے شروع کلاس کے لیے، کوئی دوسری علت بھی ہو سکتی ہے نا. تو ابھی تک 90% ہے پہلی بار میں، زید کا آنا علت بن رہا 10%، لیکن جب زید 5 بار آیا اور 5 بار کلاس شروع ہوا تو اب زید کا آنا علت بنا یہ 50% تک پہنچ گیا. پھر زید چھٹی بار آیا تو زید کا مجی یہ زید علت ہے شروع کلاس کے لیے، یہ کتنے % ہو گیا احتمال؟ 60%. ساتویں بار آیا 70، 10 بار آ گیا. تو اب یہ ہے کہ اب آپ کو یقین ہو گیا کہ زید کا آنا کیا ہے؟ علت ہے شروع کلاس کے لیے. جو دوسری علت تھی وہ ختم ہو گئی، درجہ 0 تک پہنچ گئی. چونکہ منطقی نہیں ہے، قیاسی نہیں ہے، لہذا آپ قریب من الصفر کہہ رہے ہیں، قریب من الصفر. کمزوری کے اور زیالت کے پائن ترین درجے پر والی علت پہنچ گئی ہے اور زید کا مجیء زید علت بن رہی ہے، یہ 99.9% ہو گئی ہے نا. استقراء میں تھوڑا سا احتمال دیا جاتا ہے نا، ذرا سا احتمال، اتنا سا اتو سا احتمال رہتا ہے دوسرے کے لیے بھی ہے. خیر اب آئیے تو چاہے اچھا اب آپ جو ہے قیاس نہیں مگر یہ بار بار صدفتاً ہی صحیح، اتفاقاً نہیں صحیح، بار بار ایک قضیے کی تکرار سے بھی آپ نے استقراء کر لیا ہے. آپ نے یہ کیا کہ جس جانور کے کان ظاہر ہوتے ہیں آپ نے دیکھا اس کے بچے ہوتے ہیں، اور جس جانور کا کان جو ہے وہ پوشیدہ ہوتا ہے، دوسری مثال دیتے ہیں حضرت علی والی، کان چھپا ہوتا ہے اس کے انڈے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ انڈا دیتا ہے. آپ نے دیکھا بکری کو اور کبوتر کو، ہاں بات تو صحیح ہے، کبوتر کا کان پوشیدہ ہے وہ انڈا دیتا ہے، بکری کا کان ظاہر ہے وہ بچہ دیتا ہے. پھر آپ نے دوبارہ دیکھا گائے کو یا بقول مولانا بھینس کو، ٹھیک ہے، یہ حساسیت ہو گئی ہندوستان میں سے گائے کا نام نہیں لے رہے ہیں، گائے خوشی کے لیے حساسیت ہے ایسے نہیں ہے. گائے کو دیکھا یا بھینس کو دیکھا آپ نے، کان ہے. آپ نے دیکھا کوے کو ہے، مرغی کو دیکھا مقول مولانا کے، کان نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ انڈا دیتا ہے. آپ نے دیکھا گھوڑے کے یا گھوڑی کے، کان ہے. اور آپ نے بطخ کے دیکھا، کان نہیں ہے وہاں. ایسے ہی دیکھتے چلے گئے، استقراء کرتے چلے گئے. آپ ایک وقت اس نتیجے پہنچے کہ دنیا میں جتنے بھی جانور ہوتے ہیں اگر ان کے کان ظاہر ہوں تو وہ بچے دیتے ہیں، کان بظاہر نہ ہو تو انڈے دیتے ہیں. یہ استقراء کے بعد یقین حاصل ہوا. یہ یقین موضوعی ہے اور استقرائی ہے. کل متغیر حادث جو تھا وہ بھی یقین ہے، یقین موضوعی بھی ہے، مگر یقین موضوعی ہے قیاسی، اور یہ جو ہے
استقرائی ہے. یہ وہ صدفے والی میں نے مثال دی تھی, وہاں بھی آپ کو مثال علت پتہ چلا زید کا آنا علت, اس ٹائپ کی علت. یہ جو ہے یہ استقراء کے نتیجے میں جو یقین حاصل ہوتا ہے, یہ یقین موضوعی ہے, استقرائی ہوتا ہے. سمجھ میں آ گیا؟ تو یقین موضوعی جو ہے کبھی برسبیل استقراء ہوتا ہے, کبھی برسبیل قیاس. لیکن اب اس کی قسم جو بنتی ہے وہ دو بنتی ہے, یقین موضوعی تضمنی, یقین موضوعی ہاں, تو یقین موضوعی ذاتی, یقین موضوعی ذاتی, پھر یقین موضوعی استنتاجی, پھر یقین موضوعی استنتاجی تضمنی, یقین موضوعی استنتاجی استلزامی. ٹھیک ہے. اب یہ کب بنے گی؟ جب قضیہ دو, آپ قضیے کو دیکھ رہے ہیں, نتیجہ کسی ایک قضیے کے, مثلا قضیہ ثانیہ کے ضمن میں اگر ہے تو تضمنی ہو جائے گا. جیسے یہاں زید انسان, کل انسان ناطق, پھر نتیجہ کیا نکلا؟ اذن زید ناطق, زید ناطق. یہ زید ناطق جو ہے نا, یہ اس کے ضمن میں, کل انسان ناطق کے ضمن میں چھپا ہوا ہے, چونکہ زید. خیر, گفتگو بڑی دلچسپ ہے, مزہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. یہ الگ بات ہے کہ اس میں جزئیات بہت ہیں جن کی وضاحت کی ضرورت پڑ رہی ہے, مگر وضاحتیں آپ کے لیے آسان ہو رہی ہیں, تو انشاءاللہ آپ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا. خیر, تو انہوں نے بتایا کہ یقین موضوعی مستنتج جو ہے اس کے دو سبب ہوتے ہیں. احدہما الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری, ان میں سے پہلا کیا ہے؟ یقین موضوعی دوسرے قضیے کے متعلق تتضمن اور تستلزم تلک القضیہ, وہ متضمن ہوتا ہے یا تستلزم, یا متضمن ہوتا ہے یا مستلزم ہوتا ہے اس قضیے, دوسرے والے قضیے. یعنی ایک قضیہ دوسرے والے قضیے کو اپنے اندر لیے ہوتا ہے یا دوسرے والے قضیے کے لیے مستلزم ہوتا ہے, سبب بنتا ہے. وَيَكُونُ الْإِسْتِنْتَاجُ حِينَئِذٍ قَائِمًا عَلَىٰ أَسَاسِ قِيَاسٍ مِنَ الْأَقْصِيَّةِ الْمَنْطِقِيَّةِ. ایسی صورت میں جو نتیجہ ہے نا, استنتاج ہے, وہ قائم ہوتا ہے بر قیاس منطقیہ, منطقی جو قیاس ہو ان میں سے کسی ایک قیاس پر, جو میں نے یہاں مثال دی, کل انسان ناطق والی. کل انسان ناطق, یہ قیاس ہے نا, اس کو قیاسی تو کہتے ہیں, صغریٰ کبریٰ نتیجہ مل کر کے قیاس بنتا ہے نا. تو یہ جو قیاس ہے اس میں نتیجہ ہے نا, ایک قضیہ ہے کہ زید ناطق ہے. یہ قضیہ چھپا ہوا ہے کس قضیے کے اندر؟ کل انسان ناطق کے اندر. وہی فرما رہے ہیں کہ جس میں یکون استندار حینئذ قائما علی اساس قیاس من الاقصیہ, اقصیۃ منطقیہ, منطقی قیاس پر قائم ہوتا ہے یہ. ٹھیک ہے. اس کے پہلے بتایا تھا کہ الیقین الموضوعی بقضیۃ اخری تتضمن اور تستلزم تلک القضیہ, کہ یقین موضوعی کسی ایک قضیے کے متعلق متضمن یا مستلزم ہوتا ہے اس قضیے کو, اپنے اندر چھپائے ہوتا ہے. یہ تو لفظی ہے, لفظی کھیل میں جائیے گا, آسان ہے بالکل عبارت مولانا صادق عبدی صاحب. وہ کیا ہے کہ کل انسان ناطق, یہ قضیہ اپنے اندر لیے ہوئے ہے زید الناطق ان کو. ٹھیک. والآخر یقین موضوعی استنتاجی کی دوسری قسم, الیقین الموضوعی بمجموعۃ من القضایا, قضایا کے ایسے مجموعے کا یقین, قضایا کے ایسے پورے گروہ کا, ایسے لشکر کا, ایسے پورے مجموعے کا یقین. ٹھیک ہے. کئی قضیوں کا, اس طرح کے قضیوں کا یقین کہ لا تتضمن ولا تستلزم عقلا. دیکھیے انہوں نے مثال کسی کی نہیں دی تھی, مگر میں نے مثال دونوں کی لکھائی ہے آپ کو. انہوں نے فرمایا کہ یقین موضوعی استنتاجی کبھی برسبیل قیاس ہوتا ہے, کبھی برسبیل استقراء ہوتا ہے. قیاس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ وہاں پہ کبھی کیا ہوتا ہے
اپنے ذہن میں لیے ہوتا ہے نتیجے کو اور کبھی مستلزم ہوتا ہے کسی نتیجے کا. ایک قضیہ متضمن ہوتا ہے کبھی اور کبھی مستلزم ہوتا ہے دوسرے قضیے کے لیے. متضمن والی مثال یہ ہے زید الناطقون والی, کل انسان ناطق متضمن ہے اس قضیے کے لیے, اور مستلزم والی لیکن یہ جو تھا نا اذا کان زید عالما فیجب اکرامہ, زید اگر عالم ہو اس کا احترام واجب ہے. اس کے بعد کبرا کیا ہے, لیکنہ نہیں, یہ کبرا اور صغرا کی شکل میں اس کو نہ بیان کریں, قضیہ اولیٰ قضیہ ثانیہ کی تعبیر دیں ہم. قضیہ اولیٰ بتایا اذا کان زید عالما فیجب اکرامہ, جب زید جب وہ عالم ہو تو اس کا احترام واجب ہے, قضیہ شرطیہ کے طور پہ آیا. ولیکنہ لیس بعالم, وہ عالم نہیں ہے. اب یہ لیکنہ لیس بعالم مستلزم ہے کس بات کا, عدم وجوب احترام کا. ٹھیک ہے, مستلزم سمجھا گیا. اب آئیے استقرائی کی طرف جا رہی ہے. الیقین الموضوعی بمجموعۃ من القضایا, قضایا کے ایک مجموعے کا یقین, جو میں نے آپ سے بتایا تھا کہ بکری کے کان ہوتا ہے بچہ دیتی ہے, گھوڑے کے یا گھوڑی کے کان ہے اس کے بچہ ہوتا ہے, گائے کے یا بھینس کے کیا ہے کان ہے بچہ ہوتا ہے, فلاں فلاں, ایسے مثالیں دی میں نے. تو مجموعہ قضایا ہو گئے, کئی قضیہ مل کر کے ایک مجموعہ بن گیا قضیوں کا. یقین موضوعی مجموعہ قضایا کا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضیۃ المستنتجہ, عقلی طور پہ منطقی طور پہ ایک مستنتج قضیے کو اپنے اندر شامل نہیں کیا ہوتا, اپنے اندر چھپایا نہیں ہوتا ہے. لیکن جیسے یہاں یہ والا قضیہ دوسرا لوگ چھپایا ہوتا ہے اپنے اندر, ویسے وہاں پر وہ قضیہ وہ نتیجہ اپنے اندر نہیں لیے ہوتا ہے. لیکن کل واحدۃ منہا تشکل قیمتا احتمالیتا بدرجۃ ما لاثبات تلک القضیہ, لیکن ان میں سے ہر ایک قضیہ, دیکھیں یہ 10 قضیے ہیں الگ الگ. گائے کے کان ہوتا ہے بچہ دیتی ہے, بکری کے کان ہوتا ہے بچہ دیتی ہے, فلاں کے کان ہوتا ہے بچہ, فلاں کے کان ہوتا ہے بچہ. ایک قضیہ گائے والا ایک قضیہ, گھوڑے والا ایک قضیہ, بکری والا ایک قضیہ, فلاں والا ایک قضیہ, فلاں, ہے نا. جتنے زیادہ آپ دیکھتے چلے جا رہے ہیں اتنا ہی احتمالات بڑھتے چلے جا رہے ہیں. فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک قضیہ جو ہے وہ احتمال کا ایک درجہ اپنے اندر لیے ہوتا ہے. وبالتراکم تلک القیم, قیم یعنی قیمتیں, وبالتراکم تلک القیم الاحتمالیہ, اور ان احتمالی قیمتوں کے زیادہ ہونے کے ساتھ ساتھ ہے نا تزداد درجۃ احتمال تلک القضیہ, اس قضیے کے درجہ احتمال کیا ہوتا ہے, بولتے رہیے آپ لوگ, کیا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا رہتا ہے, بڑھتا چلا جاتا ہے. حتی یصبح احتمال نقیضها قریبا من الصفر, یہاں تک کہ جو اس قضیے کی نقیض ہے اس کا احتمال کیا ہوتا رہتا ہے, صفر سے نزدیک ہوتا رہتا ہے. یعنی زید کا آنا علت ہے کہ شروع کلاس کے لیے 10ویں بار جب یہ کام ہو گیا, زید آیا اور کلاس شروع ہو گیا, تو کسی اور علت کا شروع کلاس کے لیے ہونا, یہ احتمال جو بالکل صفر تک پہنچ جاتا ہے. یا جس جانور کے کان ظاہر ہوتے ہیں وہ بچہ دیتا ہے, جب آپ نے 10 قسم کے جانوروں کو دیکھ لیا تب اس کا اپوزٹ کہ کان ہو پھر بھی بچہ نہ دے, انڈا دے, یہ بدرجہ صفر پہنچ جاتا ہے یہ احتمال, اس کا نقیض والا احتمال. وبسبب ذالک یزول, اور اس قریب من الصفر ہو جانے کے نتیجے میں زائل ہو جاتا ہے وہ احتمال, لزیالتہ ہی, اپنی سستی, اپنی کمزوری ہے, اپنی کندی کی بنیاد پر. دوسرا والا احتمال اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ پھر وہ کیا ہو جاتا ہے, زائل ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. وَقَوْنُ الذِّهْنِ الْبَشَرِي, اور اس وجہ سے بھی وَبِسَبَبِ ذَلِكَ يَزُولُ, اس وجہ سے زائل ہو جاتا ہے. کیا زائل ہوتا ہے مولانا, نقیص کا احتمال زائل ہو جاتا ہے, اس کی کمزوری کی وجہ سے, نقیص کی کمزوری اور سستی کی وجہ سے. وَقَوْنِ الذِّهْنِ, اور اس وجہ سے بھی وہ احتمال زائل ہو جاتا ہے کہ کون الذہن البشری مخلوقاً, کہ ذہن بشری اسی طریقے سے بنا ہے, بنایا گیا ہے ایسے, علی نحو
لا يحتفظ باحتمالات ضئیلۃ قریبۃ من الصفر، کہ ان احتمالات کو اپنے ذہن میں محفوظ نہیں رکھتا یہ ذہن بشری کہ جو قریب من صفر ہو جاتے ہیں، اس کو کالعدم مانتا ہے۔ ذہن بشری جو ہے ایسے احتمالات کو کیا مانتا ہے؟ آپ انصاف سے بتائیے، اگر آپ نے 10 قسم کے جانوروں کی پیگیری کر لی، تحقیق کر لی، اس کے بعد پھر وہ جو دوسرا احتمال ہے کہ ہو سکتا ہے جانور ایسا بھی ہو کہ اس کے کان ظاہر ہو مگر بچے نہ دیتا ہو، یہ احتمال آپ کے ذہن سے، آپ کے دماغ میں یقین کے طور پہ یہی چیز بیٹھ جائے گی کہ ہر وہ جانور جس کے کان ظاہر ہوتے ہیں وہ بچے دیتا ہے، جس کے ظاہر ہوتے ہیں وہ انڈے دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا مخلوق ذہن بشری اس طرز پہ ہے، بنایا اس طریقے سے گیا ہے کہ دوسرے والے احتمال کو جو ضعیف ہو گیا، بالکل قریب من صفر ہو گیا، اس کو اپنے دماغ سے مٹا دیتا ہے، نکال دیتا ہے۔ وہ مثال و ذالک، اس کی مثال دے رہے ہیں، یہ مثال آسان ہے، جلدی پڑھ لیجئے چونکہ آپ کو میں مثالیں وغیرہ سب سمجھا چکا ہوں۔ ان نشاہد اقتران حادثۃ معینۃ باخری مرات کثیرہ جدا، جدی طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک واقعہ دوسرے واقعے سے، قضیے سے مسلسل کیا ہو رہا ہے؟ ٹکرا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ٹکرا رہا ہے، روبرو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مل رہا ہے، مقترن ہو رہا ہے۔ وہی زید کا آنا، کلاس کا شروع ہونا، ایک قضیہ دوسرے قضیے سے بار بار کیا ہو رہا ہے؟ مل رہا ہے، ٹکرا رہا ہے۔ ٹھیک، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم أن تكون أحد الحادثين علة للأخرى یا علة للأخرى، یہ جو بار بار زید کا آنا مصادف ہو رہا ہے کلاس کے شروع ہونے سے، اس میں سے ایک قضیہ دوسرے قضیے کو اپنے اندر نہیں چھپائے ہوئے۔ زید کا آنا مستلزم ہے شروع کلاس ہو، ایسے نہیں ہے کہ جیسے یہاں پر ہے کل متغیر حادث والی بات، ٹھیک ہے، اپنے اندر چھپائے ہوئے، یہ مستلزم ہے، قضیہ اخرى نہیں ہے۔ اس قد یکون اقترانہما صدفۃ، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ ان دونوں کا ملنا کیا ہو؟ اتفاقی طور پہ صدفہی ہو۔ وَيَكُونُ لِلْحَادِثَةِ الْأُخْرَى عِلَّةٌ غَيْرُ مَنْظُورَةٌ، اور دوسرے والے حادثے کے لیے مولانا، دوسرا حادثہ کیا ہے ہماری مثال میں حسن عباس صاحب؟ پانی ڈال کے آئی چہرے پہ اپنے آپ، جائیے، میں بڑی محنت سے پڑھا رہا ہوں، تھکیے نہیں۔ دوسرا حادثہ یہ ہے ہماری مثال میں کیا؟ شروع کلاس۔ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شروع کلاس کے لیے جو حادثہ اخرى ہے، علت اخرى موجود ہو، غیر منظورہ، جو ہماری نظر میں نہیں ہے۔ زید کا آنا اس کے لیے علت نہ، کوئی اور علت ہو۔ ولیکن حیث ان من المحتمل فی کل اقتران، لیکن ہر اقتران میں، یعنی اس حادثے کے بار بار رونما ہونے میں، ہر بار کے رونما ہونے میں یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ لا یکون صدفتاً، کہ یہ اقتران جو ہے وہ اتفاقی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بار بار زید آ رہا ہے، بار بار کلاس شروع ہو رہا ہے، جب زید آتا ہے تب کلاس ہوتا ہے، تو جب یہ چیز بار بار تکرار کرے گی تو پھر احتمال اس چیز کا پیدا ہوتا ہے کہ صدفی نہ ہو، اتفاقی نہ ہو۔ وَأَن لَا تَكُونَ هُنَاكَ عِلَّةٌ غَيْرُ مَنْظُورَةٌ، اور ہو سکتا ہے اس کے لیے کوئی دوسری علت غیر منظورہ بھی نہ ہو، یہی علت ہو۔ فَيُعْتَبَرُ كُلُّ اقتران قرینۃ احتمالیۃ علی علیت احدى الحادثتين الاخرى، تو جب یہ بار بار ٹکرانے لگے نا، یہ حادثہ دہرانے لگے گا، تو یہ فرض کر لیا جا سکتا ہے کہ پہلا والا قضیہ دوسرے والے قضیے کے لیے کیا ہو؟ علت ہو۔ شروع میں ہم کو لگا اتفاق ہے، لیکن جب بار بار تکرار ہو رہا ہے تو پھر علت بن سکتا ہے یہ۔ وبتعدد هذه القرائن الاحتمالیہ، اور جب یہ قرائن احتمالیہ متعدد ہوتے جاتے ہیں تو یقوی احتمال العلیت حتی یتحول الی الیقین، تو احتمال علیت کیا ہوتا جاتا ہے؟ قوی ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ تبدیل ہو جاتا ہے کس میں؟ یقین میں۔ یعنی پہلی بار آپ کو لگا کہ زید کا آنا اور کلاس کا شروع ہونا اس ساتھ اتفاق ہے، دوسری بار اتفاقیت کا پہلو کم ہوا، تیسری بار اور کم ہوا ہے، علیت کا پہلو بڑھا، جب 10 بار ہو گیا تو آپ کو یقین ہو گیا کہ کلاس کا شروع ہونا متوقف ہے کس کے اوپر؟ یعنی معلول مجیء زید ہے۔ ٹھیک، ونسمى، اب ایک بار سلوات پڑھ دیا آپ لوگ، اللهم صل علی محمد وعلی
میں چاہوں گا حسن عباس صاحب باقاعدہ چلے گئے کیا باتھ روم؟ پورے طور سے فارغ ہونے چلے گئے وہ ذاکر رضوی صاحب. یہ سب چل رہا ہے ورنہ کوئی مذاق کرتے. چلیے ایک بار آپ جس امام کی ولادت سامنے ہے اس کے احترام میں کھڑے ہو جائیں. یا قائم آل محمد. جی آئیے پھر سے بحث میں وارد ہو جائیں. ونسمی ہیں سما یسمی ونسمی کل یقین موضوعی. اب پھر سے ذہن واپس آئیے گا. ماشاء اللہ آپ لوگوں خدا سلامت رکھے. جیسے بہت پڑھا لکھا مجمع رہتا ہے تو ذاکر خوش ہو جاتا ہے, اس طریقے سے آپ نے سنا ہے نا. تو آپ لوگ تھوڑی دیر اور ساتھ واپس آ رہی ہے. وہ نسمی کل قضیت موضوعی بقضیت. یہاں بھی ہے مولانا آپ تو اوپر چلے گئے ایک دم فریش ہونے. آئیے مولانا ابھی تک بس یہ بتایا گیا ہے کہ جب اتفاقی طور پہ اگر یہ ٹکرا رہے ہیں تو شروع میں اتفاق لگتا ہے, جب ٹکرانا ان دونوں قضیوں کا بار بار ہونے لگتا ہے تو پھر یقین ہونے لگتا ہے کہ یہی علت ہے اس کے لیے, شروع کلاس کے لیے علت ہے زید کا آنا. ٹھیک چلیے. وَنُسَمِّ كُلَّ يَقِينٍ مَوْضُوعِيٍّ بِقَضِيَّةٍ مُسْتَنْتَجَةٍ عَلَى أَسَاسِ قِيَاسٍ مَنْطِقِيٍّ بِالْيَقِينِ الْمَوْضُوعِيِّ الْإِسْتِنْبَاطِي. ہے ہم ہر وہ یقین موضوعی کسی ایک قضیے کے متعلق جو مستنتج ہوتا ہے, نتیجہ بن کے آتا ہے برسبیل قیاس منطقی, اس یقین کا نام رکھتے ہیں. یہ والا درس آپ لوگ ضرور قاعدے سے پڑھ لیے گا, اس میں 2-3 سوال ٹیسٹی آ سکتے ہیں. دیکھیں کتنا ٹیسٹی بن رہا ہے, اتنا ٹیسٹی ہو گیا درس کہ سارے سوال ٹیسٹی سے آ رہے ہیں. ٹھیک. اور میں آپ لوگ سے ایک بات اور کہہ رہا ہوں, اب اس کو چاہے اشارہ سمجھیے چاہے اس کو اشارہ سمجھیے, چاہے کہیے کہ وہ رزلٹ آؤٹ, وہ پرچہ آؤٹ کر رہے ہیں کہ جو آپ لوگوں کا میان ترم کا تھا نا سوال نامہ, اگر آپ لوگوں کے پاس کسی بات ہو تو میان ترم کے سارے سوالات کو بغور دیکھ لیجیے, پڑھ لیجیے گا. بس اس سے زیادہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں. چلیے آگے. اچھا لکھ لیا ہونے کو تو آنا ہی ہے, لکھ دیں اچھا ہوتا ہے. اچھا ہے استاد کچھ سوچ کے کہتا ہے نا, ہم بھی کام کرتے تھے جب استاد ہمارے کہتے تھے ہم لکھ لیتے تھے اشارہ. خیر تو کہہ رہے ہیں کہ اس طریقے کا جو یقین حاصل ہوتا ہے نا, یہ کل انسان زید ناطقن, زید کیا ہے ناطقن, اس طریقے کا جو یقین حاصل ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ ہاں یقین موضوعی, یہ استنباطی کہتے ہیں. استنباط کیا گیا نا دلیل سے. وَكُلُّ يَقِينٍ مَوْضُوعٍ بِقَضِيَّةٍ مُسْتَنْتَجٍ عَلَى أَسَاسِ تراکم القرائن الاحتمالیہ, اور جو تراکم قرائن احتمالیہ کی بنیاد پر حاصل ہوتا ہے یقین, جو میں نے مثال دی تھی گائے کی اور زید والی کلاس میں آنے والی. ہاں اس کو کیا کہتے ہیں؟ یقین موضوعی استقرائی. یہ ذہن میں رکھیے گا, بڑی اچھی بات ہے. اگر یہ ٹاپک آپ نے چھیڑ دیا نا کسی کے سامنے تو آپ کو سب سمجھ جائیں گے کہ آپ استاد ہیں. ٹھیک ہے, اگر اس طریقے سے آپ نے خالی یہی درس آپ نے علمی مجامع میں ڈھنگ سے سمجھا دیا اور ابھی آپ سمجھ چکے ہیں الحمدللہ, تو آپ کی صلاحیت کو لوگ لوہا مان لیں گے. خالی آپ کس کی, ہاں میں کہنا چاہ رہا تھا وہی, ان کے آ جائے گا لوگ سے بہت اونچی بات کہہ دی ہے. تو آپ جو ہے اگر کسی مدرسے میں علمی مجامع میں جہاں علماء بیٹھے ہوں, طلاب بیٹھے ہوں, وہاں بھی اگر آپ نے یہ سب پوچھ پاچھ لیا نا, یہ سب باتیں چھیڑ دیں, تو میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ بہت سے لوگوں کے سر کے اوپر سے جائے گی, لیکن بہرحال آپ کا ایک معیار بن جائے گا. ٹھیک چلیے. وَالنَّتِيجَةُ فِي الْقِيَاسِ مُسْتَبْطِنَةٌ دَائِمًا فِي الْمُقَدَّمَاتِ. یہاں دیکھیے قیاس میں کلو ناطق انسان, یہ مقدمات کا ایک حصہ ہے. 2 مقدمے تھے نا, صغرا کبرا. مقدمہ ثانیہ کیا ہے؟ کلو انسان ناطق, اور زید الناطقون کیا ہے؟ نتیجہ ہے. تو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو ہے نا استنباطی میں کیا ہوتا ہے, قیاس میں کیا ہوتا ہے, نتیجہ جو ہے وہ مقدمے میں چھپا ہوتا ہے. فرماتے ہیں کہ مستبطنۃن, کہاں گیا والنتیجۃ فی القیاس مستبطنۃ دائما فی المقدمہ, ہمیشہ مقدمہ میں ہوتا ہے. لأنہا اما اصغر منہا اور مساوی, کیوں, یا تو یہ ہوتا ہے کہ نتیجہ جو ہے وہ چھوٹا ہوتا ہے اس مقدمے سے, یا اس کے برابر ہوتا ہے. ٹھیک ہے, اس سے بڑا نہیں ہوتا, تو اسی میں چھپا ہوتا ہے. والنتیجۃ فی الاستقراء
اور استقراء میں جو ہے وہ غیر مستبطنہ فی المقدمات التی تکون منها الاستقراء، استقراء میں جو ہے نتیجہ ہاں مقدمات میں چھپا نہیں ہوتا. اسے مقدمات چھوٹے ہیں. آپ نے کہا یہ والا جانور، ہاں یہ والا جانور، مقدمات مختلف ہوتے چھوٹے ہوتے تب جا کے بقول مولانا کا نتیجہ بڑا آتا ہے. آپ نے کہا یہ والا جانور کان رکھتا ہے، اس کے بچے ہوتے ہیں. یہ والا جانور ہر جانور کو الگ الگ آپ دیکھتے ہیں. 25 مقدمے بنتے ہیں تب جا کے ایک نتیجہ آتا ہے کہ ہر وہ جانور پھر اس کے کان ظاہر ہوتے وہ. تو بعد میں جو آ رہا نتیجہ وہ ہر وہ ہے، کلی ہے. پہلے کیا یہ ایسا جانور ہے، یہ ایسا ہے، یہ ایسا ہے. ٹھیک ہے. تو استقراء میں ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کیا نام ہے نتیجہ چھپا ہو اس کے اندر مقدمات میں سے کسی مقدمے میں. ٹھیک ہے. کیوں؟ لأن اکبر اور اوسع من مقدماتها، اس لیے کہ اس میں نتیجہ بڑا ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے. ٹھیک. چلیے آخری پیراگراف. والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدلیل الشرعی، اور وہ راستے اور وہ طریقے ہیں، وہ طریق کہ جن کو معمولاً دلیل شرعی کے اس بات اور احراز کے لیے پیش کیا جاتا ہے جو ہمارے یہاں بحث ہو رہی ہے. یہ دیکھیں نتیجہ پوری گفتگو کا اب آیا ہے. انہوں نے کیا کہا تھا شروع میں؟ ہاں احتمالات کو یقینی کیسے بنائے، یہی تو پیش کرنے نکلے تھے. اور انہوں نے کہا تھا وسائل اثباتی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ یا وجدانی ہیں وسائل اثبات، یا تو وجدانی کی بات، وجدانی یعنی یقینی. وہ یقین کون سا یقین مراد ہے؟ یہ فرماتے ہیں والطرق التی تذکر عادۃ لاثبات الدلیل الشرعی و احرازہ، دلیل شرعی کے اس بات اور اس کے احراز کے لیے جن راستوں اور طریقوں کا استعمال کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کام میں لایا جاتا ہے، جو جس کو ذکر کیا جاتا ہے وجداناً، وجدان کے طور پر، یقین کے طور پر، من التواتر والاجماع والسیرت، تواتر، اجماع اور سیرت وغیرہ کے حوالے سے، کلھا من وسائل الیقین الموضوعی الاستقرائی، یہ سب کے سب وسائل موضوعی جی. ٹھیک ہے. کما سنرا انشاءاللہ تعالی. خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے، ایک بہت بڑا جہاد بڑی آسانی سے سر ہو گیا، جنگ بدر فتح ہو گئی.